الذين أنعم الله عنهم وليس أهل البيت والطاهرين تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم بالكتاب والسنة اللهم صل على محمد وآل محمد دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ تمام سامعین کا اس فرش اعلیٰ پہ آنا عبادت میں شمار فرمائے میرے مالک تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں ہم سب کا اس بارگاہ میں آنا پڑھنے والوں کا پڑھنا عزاداروں کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرا اللہ جملہ ساداتوں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما میرا اللہ اپنی آخری حجت ہمارے آقا و مولا حجت دور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرمانو شریف کے ظہور میں تعلیم فرما ہم سب کا شمار آقا کے سچے چاہتے والوں میں فرما میرا اللہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہمارے مرحومین کو بھی امام کی نصرت کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجائے محمد و والد طیبین الطاہرین المعصومین آمین یا رب العالمین اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے میرے بابات بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی کا ارشاد رفیع الجلال ہو رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یہ اللہ اپنے حبیب سے کلام ہے اور کہہ رہا ہے میرے حبیب وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ یہ جو لوگوں کے دلوں میں ہم نے محبت کو ڈالا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا میرا حبیب اگر جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سارا تم خرچ کر دو پھر بھی کسی کے دل میں محبت کو نہیں ڈال سکتے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ ہی تو ہے جو دلوں میں محبت کو ڈالتا ہے یعنی دل کے اندر محبت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو کسی کی محبت کو دل میں اتارتی ہے اور دیکھیں اگر انسان کے اختیار میں ہو کہ انسان کوئی کام کرے تو ہو سکتا ہے وہ ظرف دیکھ کر چیز نہ رکھے نہیں ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا ہو سکتا ہے میں نے ایک برتن اٹھایا اور اس میں دودھ لے کر آ گیا بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ یہ برتن تو نجس تھا آپ نے اس میں 5 چیز ڈال دی یعنی انسان سے غفلت ہو سکتی ہے ایک مرتبہ غفلت ہوتی ہے جب علم نہ ہو یعنی میں نہیں جانتا کہ اس برتن کی صحت کیا ہے ایک مرتبہ تب غفلت ہوتی ہے کہ جب انسان جاہل ہو اب اسے پتہ ہی نہیں کہ کس ظرف میں کیا چیز رکھنی ہے اگلدان میں پانی ڈال کے پی لے اور گلاس میں تھوک دے تو یہ
پیاس ہے، اندر پانی ہے، پانی مصروف ہو گیا. ہمیشہ فائدہ صرف نہیں دیتا، مصروف دیتا ہے. دیکھیں ہر چیز کے کئی وجود ہوتے ہیں. پہلا وجود وجود قطبی، وجود لفظی. ایک مرتبہ میں نے کاغذ پر لکھا پانی، ایک مرتبہ میں نے کہا پانی. ایک ہے وجود ذہنی، نہ کہا نہ لکھا، فقط سوچا پانی. یہ علم منطق کی بحث ہے. بیسیکلی ہر انسان منطقی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو علم منطق پڑھے گا وہ منطقی ہے. علم منطق کے اعتبار سے ہر شے کے چار وجود ہیں. وجود ذہنی یعنی میں نے پانی کو ذہن میں سوچا، یہ اس کا وجود ذہنی ہے. میں نے کاغذ اٹھایا اور اس میں لکھا پانی، یہ ہے وجود قطبی یعنی لکھا ہوا. ایک ہے اس کا وجود وجود لفظی، میں نے منہ سے کہا پانی. اب پانی کرتا کیا ہے؟ آگ لگ گئی بجھانے کے کام آئے گا، پیاس لگ گئی بجھانے کے کام آئے گا. آگ لگ گئی، میں نے ذہن میں سوچا پانی، آگ بجھ گئی. میں نے کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیا پانی، نہیں بجھی. میں نے اونچا اونچا چلانا شروع کر دیا پانی، بجھ گئی. پتہ چلا تین بیکار ہے. ایک کرامت ہے، اور وہ کرامت ہے کہ جب حقیقی پانی آئے گا پی لوں گا، پیاس بجھ جائے گی. آگ پہ ڈالوں گا، آگ بجھ جائے گی. پتہ چلا وجود سارے ہیں لیکن سارے ایک جیسے نہیں. لیکن اس قاعدے کا اطلاق ہر جگہ پر نہیں ہوتا. میرا مولا علی وہ ہے کہ اگر سوچو تو عبادت، اگر لکھو تو عبادت، اگر علی علی کرو تو عبادت، اگر علی سامنے آ جائے تو رسول کی حدیث ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب نے مانا علی کی زیارت کرنا عبادت. محمد والے محمد صلوات. تو بات ہے ظرف اور مظروف. ظرف ہے گلاس، بات یاد ہے نا جہاں سے چلا تھا. ظرف ہے گلاس، مظروف ہے پانی. مجھے پیاس لگی، آپ نے انواع و اقسام کے قیمتی گلاس لا کے رکھ دیے، پیاس بجھ گئی. آپ نے ایک مٹی کے پیالے کے اندر پانی کو لے کر آئے، میں نے پیا، پیاس بجھ گئی. فائدہ ان قیمتی گلاسوں نے دیا. جب مٹی کے پیالے میں آنے والے پانی نے پتہ چلا ایک ہوتا ہے ظرف. ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے. میں نے قیمتی گلاسوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، مٹی کے پیالے کو منہ سے لگا دیا. بھائی بات ہے نسبت کی. کپڑا ہر ایک کپڑا ہے لیکن ہر کپڑا چومنے کے لائق نہیں ہے. کپڑا دکان پہ تھا، کپڑا تھا، عباس کے علم میں لگا، چومنے کے قابل ہو گیا.
کہ دو مقام کو خدا نے اپنا گھر کہا، ایک کعبہ کو اور دوسرے قلب مومن کو۔ دنیا میں بہت سارے گھر ہیں، اللہ نے کسی گھر کو اپنا گھر نہیں کہا۔ دلیل سے بات کروں گا، اس گھر کو اپنا گھر کہا جس میں علی آیا ہے، تو پھر میں دلیل سے کہوں گا کہ ہر دل بھی اللہ کا گھر نہیں ہے، کوئی دل اللہ کا گھر ہے جس میں علی آیا ہے۔ ظرف کی قدر و قیمت بڑھ گئی مظروف کی وجہ سے۔ ظرف ہے دل، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب یہ جو محبت ہے یہ ہے مظروف۔ نہیں صاحب چلیے گا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مجھے علم ہی نہیں ہوا، 20 منٹ گفتگو ہو چکی ہے۔ ظرف قیمتی ہوتا چلا جائے گا، جتنا مظروف قیمتی ہوگا ظرف کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا مظروف بڑھتا چلا جائے گا۔ دل ہے ظرف، اور اللہ کہہ رہا میرا حبیب اگر تو سب کچھ خرچ کر دیتا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی دل کے اندر محبت کو ایجاد نہیں کر سکتا تھا۔ میں پریشان ہوا تو نہج البلاغہ نے پڑھ کے رہنمائی کی۔ امیر کائنات فرماتے ہیں سنو ہماری محبت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں اپنے عدو کو ساری دنیا دے دوں اور کہوں مجھ سے محبت کر، تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور کہا اگر میں اپنے محب کی ناک توڑ دوں اور کہوں مجھ سے نفرت کر، کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے لا یحبک الا حلالی، علی تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا سوائے حلالی کے۔ جب حلالی ہوگا محبت کرے گا، جب حلالی نہیں ہوگا محبت نہیں کرے گا۔ محبت کی قدر و قیمت مولا نے فرمایا کہ اگر سب کچھ دے دوں اور کہوں بدلے میں مجھ سے محبت کر، کبھی محبت نہیں کرے گا۔ پتہ چلا محبت دنیا سے نہیں آتی، اسی لیے تو علی نے کہا تھا حری غیری، جا میرے غیر کو گمراہ کر۔ لوگ کہتے ہیں علی کے دشمن کے پاس تو بڑی دولت تھی، علی کے جملے کو تو سمجھو علی نے کہا کیا ہے۔ دنیا علی کے دروازے پہ آ رہی ہے اور علی کہہ رہے ہیں میرے دروازے پہ نہ، میرے غیر کے دروازے پہ جا۔ کیا نام لینا ضروری ہے؟ میں ممبر کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ نام لوں۔ کہ امیر نے کہا تھا جا کسی غریب کے پاس چلی جا۔ اگر علی کے دشمن کے پاس تمہیں دنیا نظر آتی ہے، دولت نظر آتی ہے، تو اس کی اپنی تھوڑی ہے۔ علی طلاق نہ دیتے تو وہاں نہ جاتی۔ لوگ علی کی بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ تو ایسے تھے نا کہ لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے لاتے تھے کہ ہماری بیعت کرو۔ علی کے دروازے پہ لوگ جا رہے ہیں کہ علی کی بیعت کریں، علی بلا نہیں رہے۔ اگر الیکشن بھی کراؤ تو علی کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں۔ مولا سے کہا کہ مولا لوگ آپ
آپ کی بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مولا جلدی سے اٹھے، جیسے قدم اٹھایا جوتا ٹوٹ گیا۔ علی وہیں بیٹھے، اپنے جوتے کو پیوند لگانا شروع کر دیا۔ لوگ کیا دینے آ رہے ہیں؟ حکومت۔ علی کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹی ہوئی جوتی کو جوڑ رہے ہیں۔ کہ مولا لوگ آپ کی بیعت کرنے آ رہے ہیں، اب جوتی جوڑنے بیٹھ گئے۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا میری اس جوتی کی قیمت کیا ہوگی؟ دیکھیں، جب کسی چیز کا حقیقی خریدار اس کے خریدنے سے انکار کر دے، سمجھ جاؤ یا جعلی چیز ہے یا اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ میں نگینہ بیچنے گیا، چوری نے دیکھا، اس نے دیکھ کر پہچان لیا جعلی ہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ زیادہ مثالیں نہیں دیتا، بس ایک مثال کافی۔ کہا بتا میری جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا اب تو کوئی موچی بھی نہ خریدے، اتنے پیوند لگ چکے ہیں۔ جب علی نے پتہ کر لیا کہ جوتی کی قیمت کیا ہے اور قیمت کیا نکلی کہ کوئی خریدار بھی نہ خریدے، اتنے پیوند لگے ہیں، اب علی نے کہا میری یہ جوتی اس حکومت سے بہتر ہے۔ موضوع جوتی نہیں ہے، لہذا ایک جملہ لیتے جاؤ۔ اس سے پہلے امیر کائنات نے کسی مقام پر جوتی کی قیمت نہیں بتائی، اور مجھے خبر نہیں ہے کہ فضا کو کس نے بتایا تھا کہ جوتی کا کام حکومت کرنا ہے، حکمران کا کام ان کی جاروب کشی کرنا۔ کیا جا سکے۔ فضا کی اہمیت کو جانتے ہو؟ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو، پچھلی مجلس میں جناب مریم پہ گفتگو کر کے آنا، جنہوں نے وہاں پر سنا ہے ان کے لیے ایک نیا جملہ دے رہا ہوں جو وہاں پر نہیں پڑھ سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ماحول ہے، بات کو لیا جا رہا ہے تو باتیں آ رہی ہیں۔ جناب مریم حجرے کے اندر ہے، رزق وہاں سے آ رہا ہے اللہ کی عندیت سے، وہاں سے رزق یہاں آنا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کھاتا کوئی نہیں ہے۔ دیکھو جو تم گھر میں نہیں کھاتے ہو، باہر مانگنے والا آئے اسے دے دیتے ہو کہ رزق ضائع نہ ہو کسی کے پیٹ میں چلا جائے۔ جب کوئی چیز نہیں کھائی جاتی تو وہ دے دی جاتی ہے، جو چیز فالتو ہوتی ہے دے دی جاتی ہے، وہ کھاتے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے مانو سلوہ کو اترنا سمجھ میں آتا ہے، کیا بات ہے، جناب مریم کے لیے رزق اترنا سمجھ میں آتا ہے، یہ سب سمجھ میں آتا ہے، یہاں سے وہاں روٹیوں کا جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جو خطابت سنتے آ رہی ہے عرصے دراز سے، وہ اس کنیکشن کی دار ضرور دیجئے گا۔ جب بچہ کہیں دور جاتا ہے تو ماں اس کے لیے کھانا بھیجتی ہے۔ بچہ ہاسٹل میں گیا، پتہ چلا کوئی جا رہا ہے، میرا بیٹا ہاسٹل
یہاں بات چھوڑیے میں اس سے آگے بڑھوں گا. سیدہ کے گھر میں ایک طریقہ کار تھا. جناب فضا کنیزی میں ضرور تھی، لیکن طے یہ تھا کہ ایک دن سیدہ آرام فرمائیں گی، فضا گھر کا کام کریں گی، دوسرے دن فضا آرام کرے گی، سیدہ گھر کا کام کرے گی. یہ ترتیب تو مجھے پتا ہے، اس سے آگے میرا علم نہیں ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ جب پہلے دن فرشتہ آیا اس دن روٹیاں سیدہ نے پکائی تھی یا فضا نے؟ اللہ 3 دن روٹیاں پکی، 5 روٹیاں ایک دن، 5 روٹیاں دوسرے دن، 5 روٹیاں تیسرے دن. اگر فرشتہ اس دن آیا جس دن سیدہ نے پکانی تھی تو پھر سیدہ کی طرف سے 10 روٹیاں گئی، فضا کی طرف سے 5 روٹیاں گئی. اور اگر فرشتہ اس روز آیا جس دن جناب فضا کی باری تھی تو پہلے دن 5 روٹیاں فضا کے ہاتھ کی بنی گئی، دوسرے دن 5 روٹیاں سیدہ کے ہاتھ کی بنی گئی، تیسرے دن فضا کے ہاتھ کی بنی گئی. فرشتے نے یہ نہیں کہا یہ سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہے یہ لے جائیں گے، یہ فضا کے ہاتھ کی بنی ہے یہ چھوڑ جائیں گے. محمد علی محمد السلام. اور آیتیں اتری گن کر 30، یعنی ایک روٹی کے بدلے 2 آیتیں. ارے مصر کا بازار ہوتا تو بتاتا، ایک پلڑے میں یوسف ہوتے، دوسرے پلڑے میں سیدہ کے گھر کی ایک روٹی ہوتی، ان کے گھر کی روٹی بھاری ہوتی، یوسف کا وزن کم ہوتا. محبت کو میں داخل کرتا ہوں دلوں میں، بات ذہن میں ہے نا، میں نہیں بھولا، آپ بھی نہ بھولیے گا. محبت کو ایجاد میں کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں محبت آئی اہل بیت کی. ظرف بنانا میرا کام ہے، ظرف کو پاکیزہ رکھنا میرا کام ہے، محبت کو داخل کرنا میرا کام نہیں. محبت کو داخل کرنا خدا کا کام ہے. ہمارا کام ہے ظرف کو تیار کریں. جب یہ ظرف ان کی محبت کے قابل ہو جائے گا وہ خود ان کی محبت ڈال دے گا. اب دیکھیے ہر محبت دل میں نہیں آتی. اگر امام نبی ائمہ ہمارے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں سب عادل ہیں، لیکن یعقوب کے دل میں اگر یوسف کے لیے زیادہ محبت ہے، نہیں تھکو نہیں، بیٹے سارے جناب یعقوب کے، قرآن کہہ رہے ستارے ہیں. اب ستاروں سے پھر بات کہیں اور نکل جائے گی، میں نہیں چاہتا. قرآن کہہ رہے ستارے ہیں، یوسف کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن سب بیٹوں کی محبت برابر نہیں. بیٹوں نے بھی محسوس کیا اور خود باپ نے محسوس کیا. حضرت یوسف کی سوتیلی ماں نے محسوس کیا. انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کہا دلیل اور سبب یہ ہے کہ باقی بچے ویسے نہیں تھے جیسا یوسف تھا. یوسف کے پاس وہ آثار، وہ رموز منتقل ہونے تھے جو جناب یعقوب کے پاس تھے. یہاں پر ہی پیچھے رہ گئے تو اگلے جملے پہ تو
بہت پیچھے رہ جاؤ گے. یعنی محبت کا خصوصی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو خصوصیات ہے نبی کی وہ باقی بیٹوں میں نہیں، جس میں منتقل ہوئی اس سے محبت زیادہ. اب اگر حسین کہے کہ مجھے سکینہ سے محبت زیادہ، تو پھر سکینہ کا قد کیا ہوگا؟ اللہ لیکن ابھی منزل مصائب پہ تو نہیں آیا. مولا نے جملہ جو فرمایا، میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہو. وہ گھر ہو کوئی بھی ہو، گھر معین نہیں، شخصیات معین ہے. فقط ان سے محبت نہیں. کہہ دیتے مولا مجھے اپنی بیٹی سکینہ سے محبت ہے، کافی تھا. یہ کم فضیلت نہیں ہے کہ امام وقت کہہ رہے ہیں. کسی کے گھر اولاد نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے اپنی فلاں بہن کے بچے سے محبت، فلاں بھائی کے بچے سے محبت، سمجھ میں آتی ہے بات.